بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، مسجد حاضہ کے خطیب و امام صاحب، انتظامیہ کمیٹی کے تمام اراکین، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، عزیز دوستو، ہم ماہ رمضان کے آخر دہے میں پہنچ چکے ہیں، اور یہ آخری دہا رمضان کے آخری 10 دن جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کا دہا ہے۔ نہیں معلوم کہ پہلے دہے میں جو رحمت کا دہا تھا وہ ہم پر پوری ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ماہ رمضان کے آخری دہے میں ہے جو جہنم کی آگ سے نجات کا دہا ہے۔ اگر ہم اپنی کمر کو کس لیں اور یہ آنے والے 10 دن میں ہم اللہ سے رجوع ہو جائیں، جو حضرات روزہ نہیں رکھیں وہ روزہ رکھنا شروع کر دیں، جنہوں نے روزہ تو رکھ لیا مگر نماز کی پابندی نہیں کی وہ نماز کی پابندی کریں، جن کو اللہ نے موقع دیا وہ خوش قسمت ہیں جنہوں نے تراویح کی نماز پڑھی، جنہوں نے قیام اللیل کیا، جنہوں نے کثرت سے قرآن کی تلاوت کی۔ آج ہم کو اللہ پھر سے ایک موقع دے رہا ہے کہ ہم اس آخری دہے میں اور کثرت سے عبادت کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کریں، اور اگر ہمارے اعمالوں کی وجہ سے ہم پر اگر جہنم واجب ہو چکی ہے تو آپ اور ہم مل کر اللہ سے بھیک مانگیں کہ پروردگار ہمارے غلطیوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ماہ رمضان پوری اپنی شان و شوکت سے آتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ صبح قیامت تک آتا رہے گا۔ آپ اور ہم اس دنیا میں رہیں گے یا نہیں بھی رہیں گے تو اللہ اپنے اس ماہ مبارک کو بھجاتا رہے گا، خوش قسمت لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اس ماہ مبارک میں ایسی تاریخیں ہیں جن کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ اسی ماہ مبارک میں خاتون جنت بی بی فاطمہ کا وصال ہوا، اسی ماہ مبارک میں امت کی ماں حضرت خدیجہ کا وصال ہوا، اسی ماہ مبارک میں حق اور باطل کی پہلی جنگ بدر ہوئی، اسی ماہ مبارک میں شیر خدا امیر المومنین حضرت علی کی شہادت ہوئی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، فتح مکہ ہوا، اور یہ ضروری ہے کہ ہم ان اسلام کے ان عظیم ہستیوں کے بارے میں بھی ذکر کریں جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے قربان کیا، اور اس لیے قربان کیا کہ ان کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری ہوئی تھی۔ ابھی نماز جمعہ سے پہلے مسجد حاضہ کے امام صاحب نے اپنے مختصر سے بیان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کی عظمت کے بارے میں بیان کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں
بلکہ آپ سے محبت کو معیار ایمان بتایا۔ اور ابن ماجہ شریف کی حدیث شریف مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ہی علی سے محبت کرتا ہے اور منافق ہی علی سے بغض رکھتا ہے۔ اگر کسی کو ایمان کی سند اگر ملنا ہے تو سند اسی وقت ملے گی جب وہ حضرت علی سے محبت کرتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلکہ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت آسان تھا کسی منافق کو پہچاننا۔ اگر اس کے سامنے حضرت علی کا ذکر ہوتا اور وہ اس کا چہرے کا رنگ بدل جاتا تو ہم کہتے کہ یہ منافق ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اور پھر ایک اور جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مولا فرمایا۔ حدیث شریف میں آیا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے عرض کیا کہ علی آپ میرے مولا نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے مولا ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے بھی مولا ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے، محدثین نے اس بات کو لکھا کہ مولا کے معنی وارث کے ہوتے ہیں، مولا کے معنی مددگار کے ہوتے ہیں، مولا کے معنی دوست کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اور ہم سیرت علی کا مطالعہ کریں گے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی نہ صرف مدد کی بلکہ اس میں 4 چاند لگائے۔ تاریخ انسانیت کبھی ان چیزوں کو نہیں بھلا سکتی۔ جب صحن کعبہ میں لوگوں نے دیکھا کہ ابو طالب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کی ماں بی بی ختیجہ نماز پڑھ رہی ہے، اور جو تیسرے آدمی تھے وہ شیر خدا حضرت علی تھے۔ لوگوں نے آ کر پوچھا ابو طالب یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ میرا بھتیجا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے اور لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیتا ہے۔ یہ جو خاتون ان کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے وہ ان کی شریک حیات ہے، اور یہ جو بچہ نماز پڑھ رہا ہے وہ میرا بیٹا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے دین اسلام کی دعوت دی تو کسی میں اتنی جرت نہیں تھی، نہ کوئی آگے بڑھ کر اس دعوت کو قبول کیا سوائے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ اسی لیے حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی عبادت تمام لوگوں کے اسلام قبول کرنے کے 9 سال پہلے میں نے اللہ کی عبادت کی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم سیرت النبی کا مطالعہ کریں گے تو ایسے واقعات ہمارے سامنے آئیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہے، فاقہ ہے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوتا ہے کہ رحمت اللہ عالمین کے گھر میں فاقہ ہے، تو آپ نکلتے ہیں اپنے گھر سے، ایک کھجور کے باغ میں جا کر مزدوری کرتے ہیں، اور مزدوری یہ تھی کہ ایک سینچائی کا کام کرتے ہیں،
یعنی کنویں سے جتنی مرتبہ پانی نکال کر سینچائی کریں گے، اس کھجور کے باغ کے مالک نے کہا کہ میں آپ کو ایک کھجور دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 17 مرتبہ پانی نکالتے ہیں، سینچائی کا کام کرتے ہیں۔ 17 وہ کہتا ہے کہ باغ میں جو کھجور چاہیے آپ لے لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 17 اجوا کے کھجور چنتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے فرماتے ہیں کہ ابو تراب کیسے آنا ہوا؟ حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا کہ فاقہ کشی ہے، اسی لیے میں نے محنت و مزدوری کی اور آپ کی بارگاہ میں یہ کھجور پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شعور علی کو اگر جاننا ہے تو تو واقعات میں آیا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ حضرت علی کی پیدائش ہوئی ہے اور بچہ آنکھ نہیں کھولتا۔ بعض روایت میں آیا کہ کسی نے کہا کہ نابینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اپنے گود میں لیتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھ کو کھول دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ تو بچہ دیکھتا ہے۔ اور بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کا حضرت علی کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ علی تم شیرخوار تھے اور لوگ یہ کہہ رہے تھے میں نے تم کو اپنی آغوش میں لیا، تو آپ نے اپنی آنکھیں کھول لی۔ شیر خدا حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت بھی باشعور تھا، میں یہ چاہتا تھا کہ جب دنیا میں اگر میری نظر سب سے پہلے کسی چہرے پر پڑے تو آپ کے رخ مصطفیٰ پر پڑے، اسی لیے میں نے اپنی آنکھ کھول کر سب سے پہلے آپ کو دیا۔ دیکھا، اور یہی ہے عزیزان ملت شعور علی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد آدم کا سردار میں ہوں اور عربوں کا سید علی ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ سید کے معنی یہ ہے کہ جو اپنی قوم کو تمام معاملات پر فوقیت دے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ سید کے معنی یہ ہیں کہ جب کوئی پریشان حال جو مشکلوں میں خاک اور خون کے دریاؤں میں ہے، وہ کسی در پر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میری مشکل ہے، تو وہ جب اس کی مشکل کو خود برداشت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ارشاد فرمایا کہ علی عربوں کے سید ہیں۔ واقعات میں آیا کہ خود شیر خدا کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہو، اور 3 دن کے فاقے کے بعد جب کھانا پکتا ہے تو گھر پر ایک سائل آ کر پکارتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو دے دو۔ شیر خدا حضرت علی اٹھتے ہیں امیر المومنین اور کہتے ہیں یہ لے، کھانا لے اور کھا لے، اور مسکرا کر رات گزار دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، مجھے یہاں پر امام حسن کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ امام حسن کا واقعہ یاد آ رہا ہے جس کو داتا گنج بخش علی حجوری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا کہ امام حسن کے گھر میں کھانا پک کر تیار ہے، اور ایک سائل آ کر کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پریشان ہوں، بھوکا ہوں، کچھ کھانا اور پیسے دے دو۔ امام حسن اٹھتے ہیں، گھر میں جو پیسہ ہے نکال کر اس غریب کو دے دیتے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں تو آپ کے گھر میں لوگ دیکھتے ہیں کہ امام حسن کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آپ کے گھر میں فرماتے ہیں کہ آپ کی آنکھ میں آنسو اس لیے آئے کیونکہ جو مال بیت المال سے آیا تھا آپ نے غریب کو دے دیا۔ امام حسن نے فرمایا کہ نہیں،
میری آنکھ میں آنسو اس لیے نہیں ہے کہ میں اپنی دولت اس کو دے دیا، بلکہ مجھے غم اس بات کا ہے کہ غریب ساحل کو میرے گھر تک آنا پڑا۔ میرا فرض یہ تھا کہ میں نکل کر ایسے لوگوں کی تلاش کرتا جن کو مدد کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج اگر ہم حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور امام حسن و حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کے اور ہم پر یہ کوشش کرنا ضروری ہے کہ کوئی مجبور لاچار ہمارے گھر پر آنے سے پہلے ہم اس کی تلاش کریں اور اس کی مدد فرما دیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے یہاں پر وہ واقعہ یاد آ رہا ہے۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، جب مکہ فتح ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ علی میرے کھندے پر چڑھ جاؤ اور ان بتوں کو صاف کرو۔ حضرت علی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کہتے نہیں یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ حکم ہوتا ہے، شیر خدا کھندے مبارک پر چڑھتے ہیں اور کعبۃ اللہ کے اوپر جو بت ہیں ان کو صاف کرتے ہیں، اور بت ہے جب ان کو صاف کرتے ہیں، جب دوبارہ نیچے آتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا، علی تم کتنی بلندیوں پر تھے؟ تو شیر خدا حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے اللہ کا عرش تھا، میرے سامنے اللہ کا عرش تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے پھر تم کیسے زمین پر آ گئے؟ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم کو جبریل امین نے اپنے پر بٹھا کر تم کو زمین پر اتارا، یہ ہے مقام علی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بے پناہ واقعات ہیں، بے شمار واقعات۔ جب صلح حدیبیہ ہوا اور جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا مسلمانوں میں اور مشرکین میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے پر لکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مشرکین مکہ کی جانب سے جو ان کا شخص تھا اس نے کہا کہ نہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھ سکتے، اگر آپ اللہ کے رسول ہوتے تو ہم آپ سے جنگ کیوں کرتے، ہم آپ کو بیت اللہ آنے سے روکتے کیوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم علی سے فرماتے کہ علی اس کو مٹا دو جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا گیا۔ حضرت علی کہتے یا رسول اللہ میں نہیں مٹا سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے اس چیز کو مٹاتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حضرت علی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خیبر کا وہ مشہور واقعہ کہ کیسے ابھی امام صاحب نے اس واقعے کا ذکر کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خیبر کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینکا تو مورخین نے، علماء کرام نے لکھا کہ اس خیبر کے دروازے کو 40 لوگ مل کر نہیں اٹھا سکتے تھے، حضرت علی نے اس کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے بہت ضروری ہے کہ مقام علی کو سمجھا جائے۔ اور مجھے یہاں پر فاروق اعظم کا وہ مشہور بیان یاد آ رہا ہے کہ آپ کی دور خلافت میں حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ کشف الغمہ ایک مشہور کتاب، جو لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس میں فاروق اعظم نے لوگوں کو آزمانے کے لیے ایک سوال کیا اور کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ جو دین میں نہیں ہے تم اس کو کام تم کو کرنا ہے تو تم کیا کرو گے؟ تو حضرت علی کھڑے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا ہم پہلے آپ کو سمجھائیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ دیکھو آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ دین میں شامل نہیں ہے،
اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں گے توبہ کر لیں گے تو ہم خاموش راضی ہو جائیں گے، اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو ہم اپنی شمشیر کو نکال دیں۔ فاروق اعظم خوش ہوتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کو ہمارے درمیان میں رکھا، اگر کوئی غلطی کرے گا تو اس کو سمجھائیں گے اور اگر نہیں سمجھے گا تو اپنی شمشیروں کو نکال دیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، میں اور علی ایسے ہیں جیسے موسیٰ اور ہارون، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو علماء کرام نے لکھا کہ جو علی کا نہیں وہ رسول کا نہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں وہ اللہ کا نہیں، اور پھر وہ کس کا رہتا ہے؟ وہ جہنم کا ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر کسی کو ولایت ملی تو حضرت علی سے ملی۔ جس نے حضرت علی کی عظمت کا اقرار کیا وہ ولی بنا، جس نے حضرت علی کی عظمت کا انکار کیا وہ ولی نہیں، شیطان بنا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج رمضان کی 20 تاریخ ہے، آج ہی کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین کی شہادت ہوئی۔ ابن ملجم نے امیر المومنین پر وار کیا، زخمی کیا۔ حضرت علی نے کیا کہا اپنے فرزندوں سے، لوگوں سے کیا کہا کہ اس کو گرفتار کرو، اس کو گرفتار کرو، اگر میں زندہ رہا تو میں خود اس کے بارے میں فیصلہ کروں گا، اور اگر میں شہید ہو جاتا ہوں تو اس کی گردن مار دیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج یہ مہینہ جہاں پر اللہ کی رحمت جوش میں ہے، ہم کو دعوت بھی دے رہا ہے کہ ہم شیر خدا کی ان تمام چیزوں کو یاد کریں کہ کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے جب مدینہ آئے تو آپ رات میں سفر کرتے تھے، دن میں چھپتے تھے، اور جب مدینہ پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے پیر پھٹ گئے تھے، پورے پیر پھٹ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے جا کر ملاقات کی، اپنے آنکھ میں آنسو آ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے لحاف دہن حضرت علی کے پیر پر لگایا، اور پھر اپنا دست مبارک حضرت علی کے پیر پر رکھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد کا وصال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خبر میں خود لیٹ گئے اور پھر اپنا کرتا اتار کر فاطمہ بنت اسد کو پہنایا اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں خبر میں اس لیے لیٹا تاکہ تو ان کی خبر کو کشادہ فرما دے، میں نے اپنا کپڑا ان کو اس لیے پہنایا تاکہ تو ان کو جنت کا کپڑا پہنا دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں بھوکا تھا، یہ خاتون خود بھوکا رہتی تھی اور مجھ کو کھانا کھلاتی تھی، مجھے کپڑے نہیں تھے مگر یہ خود مجھے کپڑے پہناتی تھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمہ بنت اسد سے محبت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کسی نے جا کر امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ سب سے خواتین میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے محبت تھی؟ تو امت کی ماں نے فرمایا بی بی فاطمہ سے۔ جب دوبارہ پوچھا کہ مردوں میں کس سے تھی تو آپ نے بی بی عائشہ نے فرمایا، امت کی ماں نے فرمایا کہ حضرت علی سے تھی، اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ بہت زیادہ روزے رہتے تھے اور تہجد کی نماز ادا کرتے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی ماہ مبارک میں جنگ بدر بھی ہوئی، 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر کا میں واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب جنگ شروع ہوئی، کفار کی طرف سے جب 3 لوگ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اٹھو علی، اٹھو حمزہ،
اٹھو اتبا، جا کر مقابلہ کرو۔ بے انتہا محبت کرتے ہیں، عزیز ہیں، مگر جب خطرے کا وقت آیا تو آپ نے اپنے عزیز و خارم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جنگ بدر کے بارے میں علماء کرام نے لکھا کہ ایک مقام ہے جس کا نام بدر تھا۔ ایک اور روایت میں آیا کہ وہاں پر ایک ضعیف شخص رہتا تھا جس کا نام بدر بن حارث تھا۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس مقام پر ایک بڑا کنواں تھا جس میں چاندنی رات میں چاند بڑا خوبصورت نظر آتا تھا، تو لوگوں نے اس کا نام بدر رکھ دیا۔ واقعات میں آیا کہ یاد رکھیے، اگر ہم سیرت النبی کا مطالعہ کریں گے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ سن 2 ہجری میں رمضان فرض ہوئے اور اسی سال جہاد کی فرضیت کا بھی حکم ہوا۔ جنگ بدر یوم الفرقان قرآن نے اس کو کہا، یہ کھلا دن ہے اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان میں، کہ کیسے مٹھی بھر لوگوں کو اللہ نے ایک بڑی تعداد پر غالب کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام کو قبول نہیں کیے تھے، آپ ایک تجارت کا کارواں لے کر جا رہے ہیں اور اس میں جنگی ساز و سامان بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور کہا کہ اس قافلے کو روکنا ہے، ورنہ اگر یہ قافلہ مکے کو پہنچے گا تو اس میں جنگی ساز و سامان ہے، بہت تجارت اور دولت ہے، اس سے پھر اسلام کے خلاف اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام اپنے گھروں سے نکل پڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ یہ بے پیادہ ہیں تو ان کو سواری دے دے، یا اللہ ان کے جسموں پر کپڑا نہیں ہے ان کو کپڑا دے دے، یہ بھوکے ہیں ان کو رزق دے دے، یہ محتاج ہے تو ان کو عزت سے نواز دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 2 صحابیوں کو اس کارواں کے رخ کو معلوم کرنے کے لیے اپنے خفیہ لوگوں کو بھیجاتے ہیں۔ ابو سفیان بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے دیکھا کہ راستے میں اونٹ کی مینگنیوں کو دیکھا۔ ابو سفیان نے اونٹ کی مینگنیوں کو توڑا تو دیکھا کہ اس میں کھجور کی گٹھلیاں ہیں۔ وہ فوراً جان گئے کہ مدینے سے لوگ نکل رہے ہیں اس کارواں کو روکنے کے لیے۔ ابو سفیان نے اونٹ پر ایک تیز رفتار اونٹ پر ایک شخص کو بھیجا کر مکے کو بھیجایا کہ جا کر مکے والوں سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل چکے ہیں۔ اور جب یہ زمزم غفاری اس شخص کا نام تھا جو تیز اونٹ پر بیٹھ کر مکے کو گیا، عالم روحانیت میں ایک عجیب غریب واقعہ ہوا جس کا ذکر شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ وہاں پر حضرت عاتکہ بن عبد المطلب، حضرت عباس کی بہن، وہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ مکے میں اونٹ پر بیٹھ کر کوئی لوگ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے اہل قریش، اے مشرکین، تیار ہو جاؤ، تمہاری موت قریب ہے۔ حضرت عباس جا کر حضرت عاتکہ کا یہ خواب ابو جہل کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو ابو جہل کہتا کہ عباس، تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نبوت کا دعویٰ کر دیا، اب کیا تمہاری گھر کی خواتین بھی یہ دعویٰ کریں گی؟ اگر 3 دن کے اندر یہ خواب پورا نہیں ہوگا تو میں پورے اہل عرب میں بات پھیلا دوں گا کہ تمہارا خاندان جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ اور تیسرے دن زمزم غفاری مکے کو پہنچتا ہے اور اس وقت یہ سگنل کے طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ خطرہ ہے کہ دیکھو میرے اونٹ کے کان اور ناک کٹی ہوئی ہے۔ تو مکے والوں نے جان لیا کہ خطرے کا وقت ہے، پورے زور و شور کے ساتھ 1000 مشرکین نکلتے ہیں۔ ابو سفیان اس تجارت کے قافلے کو لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی زمین کو پسند فرماتے ہیں۔
بدر کی زمین کو پسند فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ لوگوں نے جا کر ابو جہل اور عتبہ سے کہا کہ واپس چلا جاؤ، کارواں واپس آ گیا، مال بچ گیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ایک مرتبہ ہم نکل چکے ہیں، اب ہم اسلام کا خاتمہ کر دیں گے۔ اور 900 لوگوں کو ساتھ لے کر وہ جب نکلتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر صحابہ کرام کے سامنے خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو، مجھے حضرت جبرائیل نے بتا دیا کہ کفار نکل چکے ہیں اور اللہ ہم کو کامیاب کرے گا۔ تو صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے حکم کے انتظار میں۔ فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ہر حکم ہمارے لیے عرف آخر ہے۔ حضرت مقداد، حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑے، ہم یہاں پر بیٹھیں گے۔ وہیں پر حضرت مقداد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہم کو سمندر میں کودنے کے لیے کہیں گے تو ہم کود جائیں گے، اگر ہمارے گھروں میں جو چیز ہے آپ اس کو لے لیجئے، جو آپ لے لیں گے وہ ہمارے لیے باعث عزت ہے، آپ وہ کام کر جائیے جس کا حکم اللہ نے آپ سے کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روایت میں آیا کہ آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ بھی اور چمکنا شروع ہوتا ہے خوشی کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہاں پر مجھے یمن کے ان حبائب کی عادت یاد آ رہی ہے۔ یمن کے جو حبائب ہیں، جو آل رسول ہیں، جو اہل بیت ہیں، یمن میں حبائب میں آج بھی یہ ان کے پاس یہ ہے کہ وہ رمضان میں قرآن کریم کو 17 رمضان کے دن ختم کرتے۔ حبائب، یمن کی حبائب قرآن کریم کو 17 رمضان کو ختم کرتے اور پھر خوب رات میں دعا کرتے۔ یہ حبائب کا طریقہ ہے یمن میں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جگہ بنائی گئی، اس میں ایک چھوٹا سا عرش بنایا، یعنی خیمے کی طرح بنایا گیا۔ اس مقام کو دیکھا گیا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پورے جنگ کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہو کر گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر لوگ ختم ہو جائیں گے تو صبح قیامت تک تیرا نام لیوا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اتنا گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ آپ کے کھنڈے مبارک سے وہ شال گر جاتی ہے۔ صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو ہی غالب کرے گا، اللہ آپ کو ہی غالب کرے گا۔ جب صبح ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی فرضیت پر خطبہ دیتے ہیں اور پھر اس میں ان تمام صحابہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو، ساری دنیا میں تم ہی ہو جو خدا کی قدرت کے قائل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں تم ہی لوگ ہو جو خدا کی قدرت کے قائل ہیں، وہ جو سامنے کھڑا ہوا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ولولہ انگیز بیان پر صحابہ کرام میں جوش پیدا ہو جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی فوج کی صفوں کو سیدھا کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ میں جب کبھی پڑھتا ہوں عزیزان ملت، بڑا ایک عجیب قسم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تبر کی لکڑی ہے، ان مسلمانوں کی فوج میں صحابہ کرام کے ساتھ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سواد کا پیٹ ذرا بڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سواد کے پیٹ پر ضرب ماری اور کہا کہ سواد صف میں سیدھا ٹھہر جاؤ۔ حضرت سواد کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے غیر ضروری مجھے مالا، مجھے اس کا بدلہ دیجیے۔ میرے بھائی، اگر آج جنگ ہو جاتی ہے، اگر آج جنگ ہوتی ہے اور اگر کوئی
سپاہی اپنے کمانڈر ان چیف سے کہتا ہے کہ کمانڈر ان چیف تم نے مجھ پر یہ ظلم کیا ہے، جنگ کا میدان ہے، مجھے اس کا انصاف چاہیے۔ تو کمانڈر ان چیف بولتا تجھے انصاف چاہیے، فوراً اس کا کورٹ مارشل کرتا، اس کو گولی مار دی جاتی۔ مگر یہاں پر یہ دربار رحمت للعالمین ہے۔ حضرت سواد نے کہا اللہ رسول اللہ مجھے آپ نے غیر ضروری مجھے مارا، مجھے اس کا بدلہ دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سواد اور آ کر اپنا بدلہ لے لے۔ حضرت سواد دوڑتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور جسم مبارک سے لپیٹ جاتے ہیں اور جسم مبارک کو بوسہ دیتے ہیں۔ رحمت للعالمین ارشاد فرماتے ہیں سواد کیا کر رہا ہے؟ تو کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کن گھڑی ہے، موت میرے سامنے ہے، اسی لیے میں اپنے جسم کو آپ کے جسم کے ساتھ بس کر رہا ہوں۔ یہ صحابہ اکرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ موت ان کے سامنے ہے اور فکر کیا ہے کہ میں جسم مبارک کو بوسہ دے دوں۔ یہ فکر نہیں ہے کہ تلوار دشمن کی شاید گردن کٹ جائے گی، ہاتھ کٹ جائے گا، زخمی ہو جائیں گے۔ یہ فکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو بوسہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ مسلمانوں کی صفوں میں، اسلام کی صفوں میں دو کم سن بچے بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کم سن بچے کو صف سے نکال دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے بھائی حضرت معاذ کو رکھا، میرا نام معوذ ہے، آپ ہم دونوں کی کشتی کرا کر دیکھ لیجئے، میں ان سے زیادہ طاقتور ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کشتی ہوتی ہے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے کان میں کہتا ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو پسند فرمایا ہے، مجھے اس جہاد سے تم محروم مت کرو، تم یہ کشتی ہار جاؤ۔ بڑا بھائی چت ہو جاتا ہے، کشتی ہار جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں۔ اور یہی دو نوجوان صحابی تھے جنہوں نے ابو جہل پر پہلی ضرب ماری۔ عبد الرحمن بن عوف سے جا کر پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے ابو جہل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بات کرتا؟ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ نہیں تم نہیں جا سکتے۔ وہ بچے پوچھتے ہیں بتاؤ ہم کو کہاں ہے؟ جب بتاتے ہیں کہ دیکھو وہ ابو جہل ہے تو بجلی کی طرح دوڑتے ہیں اور ابو جہل پر پہلی ضرب مارتے ہیں۔ یہی حضرت معاذ حضرت معوذ۔ واقعات میں آیا کہ ایک بھائی شہید ہو جاتے ہیں، دوسرے بھائی کا ہاتھ کٹ جاتا ہے اور کٹتے ہوئے ہاتھ سے جب لڑنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے تو اپنے پیر کے نیچے ہاتھ اس کٹے ہوئے ہاتھ کو رکھ کر اس ہاتھ کو نکال دیتے ہیں اور اپنی لڑائی کو جاری رکھتے۔ قاضی ایاز شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ جب یہ اپنا کٹا ہوا ہاتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور ہاتھ کو وہیں پر جوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر ہاتھ کو جوڑ دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ انسانی تاریخ کی پہلے حق اور باطل کی جنگ بدر، جہاد کی پہلی جنگ اور انسانی تاریخ کی پہلی جنگ جس نے انسانیت کو بتا دیا کہ تعداد پر مسلمان بھروسہ نہیں کرتا، مسلمان قوت پر بھروسہ نہیں کرتا، مسلمان اللہ کی قدرت پر بھروسہ کرتا۔ اور کیا تھا کہ 950 لوگ سامنے ہیں اور یہاں پر 313 ہیں، 270 اونٹ ہیں، 70 گھوڑے ہیں، 2 اونٹ ہیں اور چند تلواریں ہیں، اور وہاں پر 950 کا لشکر ہے، 200 سے زائد گھوڑے ہیں۔ بتا دیا کہ مسلمان طاقت اور قوت کے بلبوتے پر نہیں جیتا، مسلمان اللہ کی قدرت پر بھروسہ کرتا۔ یہ پہلا درس ہم کو دیا گیا۔ اور جب جنگ کا بازار، جب جنگ گرم ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے، یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی۔ سورہ انفال کو اگر آپ پڑھیں گے، آیت نمبر 44 کو اگر آپ جا کر سورہ انفال کی پڑھیں گے تو اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے
تم کو کفاروں کا لشکر کم دکھایا اور کفاروں کو تمہارا لشکر کم دکھایا۔ محدثین نے، علماء کرام نے لکھا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان جب کفار کو کم دیکھیں گے تو ان کے دل میں ان کا رعب یا ڈر نہیں پیدا ہوگا، بلکہ وہ اور آگے بڑھتے جائیں گے، اور کفاروں کو مسلمان کم اس میں نظر آئے کیونکہ وہ پوری طرح مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو جائے اور پھر اس کے بعد ان کو شکست دی جا سکے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ سورہ انفال میں اللہ دوبارہ فرماتا ہے کہ ہم نے سورہ انفال میں یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفاران کی طرف جب اپنے ہاتھ میں کنکر اٹھا کر ان کی طرف پھینکتے اور کہتے شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ، تو اللہ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب وہ آپ نہیں، ہم پھینک رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب پانی کی قلت پیدا ہوئی تو اللہ نے بارش کو نازل کیا۔ بہرحال درس یہ ملتا ہے کہ اگر آج ہم بے سر و سامانی کے عالم میں بھی اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے تو یاد رکھو طاقت اور قوت کی نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول پر اٹوٹ محبت اور بھروسے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی قدرت کے بلبوتے پر جیتے ہیں۔ یقیناً ہم کو ہر چیز کے لیے تیاری کرنا ہے، ہر چیز کے لیے پلاننگ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی پلاننگ کی، تیاری کی، ہر صحابہ کرام کو بتایا کہ دیکھو یہاں پر ٹھہرو، یہاں سے مقابلہ کرو، یہاں پر جاؤ، اور یہی جنگ بدر کا پیغام ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہم جنگ بدر میں وہ واقعہ بھی مجھے یاد آتا ہے کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ لڑ رہے ہیں اور تلوار ٹوٹ جاتی ہے، بھاگ کر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لکڑی ان کی طرف پھینکتے ہیں۔ آج کے زمانے میں لکڑی ان کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکڑی ہے، آپ اپنے ہاتھ میں لکڑی لی اور دوڑتے پھر میدان میں جاتے ہیں۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں لکڑی نہیں تھی بلکہ وہ تلوار بن گئی تھی، جس کو تاریخ میں تلوار اون کے نام سے لکھا جاتا ہے۔ اس جنگ بدر میں وہ بھی دیکھنے کو ملا کہ حضرت بلال پر ظلم کرنے والے عمیر بن خلف پر آپ نے اس کا پیچھا کیا، اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے حضرت بلال کو مکہ کی سرزمین پر دھوپ میں لٹاتا تھا اور آپ کے جسم مبارک کے اوپر گرم گرم پتھر کو رکھ دیتا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، نہیں میرے بھائی، ہم کمزور نہیں ہیں، ہم طاقتور ہیں۔ ہمارے پاس اللہ ہے، ہمارے پاس اللہ ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ ہم اللہ کی قدرت پر بھروسہ کریں۔ تاریخ کا مطالعہ کرو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب تک ہمارے سروں پر جذبہ شہادت کا تاج تھا دنیا ہم سے گھبراتی تھی۔ جب سے ہم نے اس جذبہ شہادت کو بھلا دیا آج دنیا ہم کو ہمارا برا حال کر رہی ہے۔ میرے بھائی، ہمارے پاس بہترین ریاضدان تھے اور ہم دنیا کو میتھمیٹکس سکھاتے تھے۔ آج ہم نے اپنے اس منصب کو بھلا دیا تو دنیا آج ہمارا حساب کر رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا ہمارے پاس بہترین ڈاکٹر تھے، ہم دنیا کا علاج کرتے تھے۔ آج ہم نے اس روش کو چھوڑا تو آج دنیا ہمارا علاج کر رہی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جنگ بدر ہم کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں، قوت اور طاقت پر بھروسہ مت کرو، اللہ کی قدرت پر بھروسہ کرو۔ اگر ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو یہی بنیاد ہے، یہی بنیاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کہ جنگ بدر میں حضرت حریثہ کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کیا پوچھتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا باغ میں ہے یا نہیں ہے؟
اگر میرا بیٹا باغ میں نہیں ہے تو دیکھو میں کیا کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس طرح کی گفتگو مت کرو، باغ تمہارا بیٹا باغوں میں ہے، سب سے زیادہ جنت الفردوس میں تیرا بیٹا ہے۔ تو ماں کہتی ہے کہ الحمدللہ میرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے۔ یہ ایمان تھا کہ اس ماں نے یہ نہیں پوچھا کہ میرا بیٹا کیا ہو گیا، اس ماں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا باغوں میں ہے یا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باغوں میں ہے، باغ میں نہیں ہے، باغوں میں ہے، جنت الفردوس میں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بنیاد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بنیاد ہے۔ اور یاد رکھو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو کامیابی ملے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ حشر کے میدان میں ہیں ہم بدر کے شہداؤں کو دیکھیں، اس جنگ بدر میں شرکت کرنے والوں کو دیکھیں، تو پھر اپنے ہم تمام کو بشمول میرے، ہم کو اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ کہاں تک ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، کہاں تک ہمارے گھروں میں اگر ایسے بے حیائی کے یہ اسکرین ہیں تو پھر یاد رکھو ہم جنگ بدر کے شہداؤں سے محبت نہیں کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم انٹروسپیکشن کریں، دیکھیں کہ ہم اب کیا کر رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اگر کسی علاقے میں اگر ایک سسرا اپنے داماد کا قتل کر دیتا ہے تو بتاؤ پھر کیا معاشرہ ہے۔ یہی ہوا تھا نا آپ ہی کے اس یہاں پر کہ ایک سسرے نے اپنے داماد کو قتل کر دیا۔ بتائیے آپ پھر کامیابی اور نصرت کہاں سے آئے گی؟ چاہے کچھ بھی وجہ ہوگی، ہو سکتا ہے کہ کچھ وجہ ہوگی، مگر کسی کو قتل کرنے کا اختیار نہیں ہے، کسی کو قتل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ایک جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کو پر وار کرنا ہے، وار کرنے جا رہے، وہ آپ کے منہ پر تھوک دیا۔ حضرت علی شیر خدا امیر المومنین اپنی تلوار کو روک کر ہٹ گئے اور اس نے کہا کہ کیوں روک لیا اپنے آپ کو علی؟ تو کہا کہ جب تک لڑ رہا تھا اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، جب تو نے مجھ سے اس طرح کی حرکت کی تو میرے نفس نے مجھ سے کہا کہ اب میں نہیں کر سکتا، اگر آج میں تیری گردن کو مار دیتا تو میں اللہ کے لیے نہیں اپنی نفس کے لیے مار۔ میرے بھائی، اگر ہم ایک دوسرے کا قتل کرتے جائیں گے تو کہاں کامیابی ملے گی؟ اگر ہم اپنی بچیوں کو، جو کسی باپ کی بیٹی اپنے گھر میں لا کر اس پر ظلم کریں گے تو کہاں کامیابی نصیب ہوگی؟ میرے بھائی، کہاں کامیابی نصیب ہوگی؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم اپنی بہوؤں سے، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک نہیں کریں گے تو پھر کہاں کامیابی ملے گی؟ کہاں کامیابی ملے گی؟ اگر ہم اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی بیویوں کو ماریں گے، کہاں کامیابی ملے گی؟ جب تم اپنے گھر کی بیوی کی عزت نہیں کرو گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو، میں برسوں سے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھو، اپنے بیویوں سے اچھا سلوک کرو، عزت دو۔ تمہارے گھر کی بیوی ہے وہ تمہاری گھر کی رانی ہے، وہ تمہارے گھر کی نوکرانی نہیں ہے، مگر ہم نے اپنی بیویوں کو گھر کی نوکرانی بنا کر رکھ دیا۔ ہم نے اپنے بیویوں سے کہا کہ تم کو میری ماں کی خدمت کرنا ہے، میری بہن کی خدمت کرنا ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ کام تمہارا ہے، وہ تمہاری ماں ہے، وہ تمہاری بہن ہے۔ شریعت تم کو حکم دیتی ہے کہ تم اپنی ماں، اپنے بھائی اور اپنی بہن کی خدمت کرو۔ تمہاری بہن تمہاری بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تمہاری ہماری بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ کیونکہ ٹی وی سیریل بہت دیکھتے ہیں، یہ معاشرہ دیکھتے ہیں کہ نہیں اچھی بہو وہ ہے۔ نہیں میرے بھائی، دین کے مطالبات یہ ہیں، دین تم کو اس بات کی تعلیم دیتا کہ تمہاری بیوی کی ذمہ داریوں میں تمہاری ماں کی خدمت نہیں ہے، یہ تمہاری ضرورت ہے، یہ تمہاری شریعت تم کو حکم دیتی ہے، کیونکہ یہ تمہاری ماں ہے، تمہاری بہن، تمہارا باپ ہے، تمہارا کام ہے۔ مگر ہم نے کیا کیا کہ نہیں، بیوی کو گھر لایا،
ارے تم نے بیوی کو گھر نہیں لایا، تم نے ایک نوکرانی کو گھر کو لایا، جس کا کام کھانا پکانا ہے، جس کا کام خدمت کرنا ہے، تمہاری ماں کی، تمہاری بہن کی. اور یہی وجہ ہے کہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں یا خرابی پیدا ہوتی ہے. ایسے کئی واقعات دارالسلام میں ہمارے پاس آتی ہیں کہ لاچار اور بے سہارا ہماری بچیاں، ہماری بہنیں آ کر کہتی ہیں کہ ہمارا شوہر اس طرح کی حرکت کیا، اس طرح کا کام کیا. میرے بھائی یاد رکھو، کل تم کو اور مجھے ایک دن مرنا ہے، اور کوئی اس دنیا میں زیادہ دن زندہ نہیں رہے گا. مجھے نہیں معلوم کہ کل صبح کا سورج سعودی اویسی دیکھ پائے گا نہیں پائے گا، مگر مجھے پورا یقین ہے کہ مجھے حساب کتاب ہوگا. میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے اور مجھ سے سوالات اور جوابات کیے جائیں گے. یہ سب سے کیا جائے گا. اگر تم آج ان عورتوں پر ظلم کر رہے ہو، یاد رکھو تم کو اللہ کے پاس جواب دینا ہے. جو تم آج جہیز کی لعنت کی وجہ سے اپنے گھر کی کسی بیٹی کو تم گھر کو لا رہے ہو، تم اس کو اذیت دے رہے ہو. وہ بچی کا باپ جو حالت مجبوری میں ہے تم سے کچھ نہیں کہہ رہا ہے، مگر یاد رکھو اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے. جب یہ تکلیف جو تم آج ایک باپ کو دے رہے ہو، کل حشر کے میدان میں تم کو ایک رائی برابر نیکی کا بھی صلہ ملے گا، ایک رائی برابر گناہ کا بھی تم کو اور ہم کو حساب دینا پڑے گا. تب بتاؤ تم کیا کہو گے، کیا جواب دو گے جب اللہ کے سامنے ہم سب کو حساب کتاب دیا جائے گا؟ کہاں کامیابی ملے گی جب شراب پی پی کر لوٹتے رہتے ہیں؟ کہاں کامیابی ملے گی جب شراب پی کر راتوں میں ٹکر مار دیتے ہیں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو مسلمان شراب پیتے ہیں میرے بھائی انسان ہیں، غلطی ہو سکتی ہے. اگر تم توبہ کر لو، اللہ کو راضی کرو. یہ ماہ مبارک اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہے. اللہ کے رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جوا، شراب، یہ فال کھولنا، یہ تمام شیطانی چیزیں یہ تم کو تباہ و برباد کر دیں گی. جوا اور شراب تم کو نماز سے روکے. مگر ہمارا کام یہ ہے کہ نہیں، رات ہوئے گی کتے کا پیشاب پینا بعض لوگوں کی عادت بن جاتی ہے. ارے مت بھی، یہ کتے کا پیشاب نہیں، یہ زہر ہے، یہ تجھ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. مگر نہیں، ہم کو میخانوں کو آباد رکھنا ہے. پھر آ کر بیٹھ کر جب دن میں تھوڑا ہوش آتا بولتے ارے کیوں مسلمانوں پر اتنی آفت آ رہی ہے؟ میرے بھائی تم شراب پی رہے تو کیا ہو رہا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شراب پی کر مر جاتا ہے، جو توبہ نہیں کرتا، اس میں بت پرستوں میں کوئی فرق نہیں، اس میں اور بت پرستوں میں کوئی فرق نہیں. جو شراب پیتا ہے، جب شراب پیتا ہے تو اسلام نکل جاتا ہے. جب زنا کرتا ہے کوئی مسلمان تو اسلام نکل جاتا ہے. اور اگر کوئی شراب پی کا ہے اور توبہ کرے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو حشر کے میدان میں اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، اس کی زبان اس کے سینے تک آئی بھی ہوگی اور اس کے پاس سے ایک بدبو آئے گی. میرے بھائی اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شراب کو چھوڑو. یاد رکھو ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شراب بناتا ہے، جو شراب لاتا ہے، جو شراب پیتا ہے، جو شراب کے پیسے لیتا ہے، ان تمام پر اللہ نے لعنت بھیجی. جب اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ہے تو تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو شراب کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام برائیوں کی جڑ شراب ہے، تمام برائیوں کی جڑ شراب ہے، تمام برائیوں کی جڑ شراب ہے. عبد المالک مروان خلیفہ گزرے ہیں، ان کے پاس ایک نوجوان آ کر کہتا ہے کہ میں نے قبرستان میں خبروں کو نکالتا ہوں، چوری کرتا ہوں. میں خبر کو نکالا تو اس میں کیا دیکھا؟ اس میں دیکھا کہ ایک شخص کا سر قبلے کی طرف نہیں تھا بلکہ اس کا چہرہ کسی اور جانب تھا. جب میں بھاگنے کی کوشش کیا تو آواز آئی کہ یہ پوچھتا نہیں ہے کہ اس کا چہرہ قبلے سے کیوں ہٹا ہوا ہے. تو ٹھہر گیا تو جواب آیا
کہ اس مردے کا چہرہ قبلے سے اس لیے ہٹا ہوا ہے کیونکہ نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا۔ پھر اس نے دوسرے خبر کو کھودا تو دیکھا کیا ہے کہ ایک چہرہ ہے اور سور کی طرح بن چکا اور آگ کی زنجیر اس پر پڑی ہوئی ہے۔ وہ بھاگنا چاہا تو پھر آواز آئی، کیا تو پوچھنا نہیں چاہتا کہ اس سے کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو آواز آئی کہ شرابی تھا، یہ بغیر توبہ کرے اس کی دنیا سے چلا گیا۔ یہ اللہ کا متقی تھا، اس کے پاس تقویٰ تھا، اسی لیے آج یہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جوئے کی لعنت ہر جگہ سٹا، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ جوا چلا رہے ہیں۔ یاد رکھو، جو تم جوا کھیلتے ہو نا، یہ جو نمبر، یہ جو تمام چیزیں ہوتی ہیں، واقعات میں آیا کہ اللہ والے نے بیان کیا کہ ایسا ہی ایک شخص تھا جو جوا کھیلتا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا، لوگوں نے کہا کلمہ پڑھ، تو وہ پتوں کا بادشاہ 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 بول رہا تھا، پتوں کا بادشاہ بول رہا تھا۔ میرے بھائی، چھوڑو ان برائیوں کو۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے پاس ہے، 10 دن ہے۔ ہم تمام کو اللہ ہم کو یہ موقع عنایت فرمایا، اس کو غنیمت جانو، اور اگر ہم ان معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کریں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالی دیکھنا کہ آج ہمارے پاس مصائب اور مشکلات ہیں، تمام کا خاتمہ ہوگا۔ اور میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں، وطن عزیز میں، جس کو ہم نے اپنے خاک اور خون سے سینچا، جس نے ہم نے اس کو خوبصورت بنایا، اس وطن عزیز کی سرزمین کو ہمارے لیے تنگ کیا جا رہا ہے، ہم کو مارا اور پیٹا جا رہا ہے۔ کل ایک ویڈیو کسی نے مجھے بھیجایا کہ راجستھان میں ایک عورت ہے، بھکاری ہے، جو روڈ پر پھرتے ہیں، بھیک مانگ کر اپنی زندگی گزارتے، کسی نے ایک راڈ لے کر اس کو مارا، تو بیچاری نہیں معلوم مسلمان تھی یا نہیں تھی، اس نے اپنی زبان سے کہا اللہ، تو اس نے پھر مارا، بولا اللہ بولتی، جے شری رام بول۔ میرے بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر وہ ویڈیو صحیح ہے تو بڑی شرمناک بات، بہت شرمناک بات ہے کہ کسی مجبور اور عورت کو مارنا، وہ چہرے سے دکھ رہا ہے کہ کئی دن کی بھوکی ہے عورت کو، اس کو مار رہے ہیں، بول جے شری رام۔ کیا ہے یہ انسانیت ہے؟ کیا جا رہا ہے ہمارا ملک، کس راستے پر جا رہا ہے؟ اور پھر گوا میں 100 سے زائد تنظیموں کی ایک میٹنگ ہوئی گوا میں، جس میں کہا گیا کہ ہندوستان کو ہندو راشٹر بنا دو۔ وہاں پر ایک کوئی بہت بڑے ان کے لیڈر نے کہہ دیا، بلکہ محترمہ نے کہا، ایک محترمہ نے کہا کہ ہم ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے، پہلے ہمارا دھرم ہے۔ اور پھر محترمہ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آرمز ایکٹ ختم کیا جائے اور سب کو ہتھیار دیا جائے، ہندوؤں کی جان کو خطرہ ہے۔ محترمہ، اگر آرمز ایکٹ ختم ہو جائے گا تو پھر ہتھیار سب کو دینا پڑے گا، اور جب ہتھیار سب کو دیں گے تو پھر حال امریکہ میں جو ہو رہا ہے وہ نہ ہو جائے۔ کیا ہو رہا ہے امریکہ میں؟ کوئی لائسنس ضرورت نہیں ہے، آپ کسی دکان پر جاؤ، ہتھیار خرید لو۔ اس طرح کی واہیات قسم کی باتیں لوگ آج کر رہے ہیں کہ 2023 تک ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی، ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ان کے شیطانی عزائم اللہ ان کی زبانوں سے نکال رہا ہے کہ دیکھو یہ ان کے عزائم ہے، یہ ان کی نیت ہے۔ اٹھو اٹھو، خواب غفلت سے اٹھو، اپنے معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کرو، متحد ہو جاؤ۔ دیکھو یہ لوگ ایک طوفان لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے شیطانی عزائم ان کی زبان صدا ہو رہے ہیں، مگر میں پھر بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل بولنے والے ہیں۔ آج جو گورکشک کے نام پر پیلو خان کو مارے، مختلف جگہ پر مارے، اخلاق کو مارے، جموں میں ایک لاری والے کو مارے، ہماچل پردیش میں، اتر پردیش کے نوجوانوں کو مار مار کر جان لے لیے،
جھارکھنڈ کے لاتہار میں 13 سال کے بچے کو مار کر پھانسی پر چڑھا دیے۔ میں ان تمام گورکھ شخص سے کہہ رہا ہوں، یاد رکھو، تم ہم کو مار مار کر ختم نہیں کر سکتے۔ جب تک دنیا رہے گی، مسلمان رہے گا ہندوستان میں انشاءاللہ تعالی۔ تمہاری مار سے یا تمہارے قتل سے ہم دبنے والے نہیں ہیں۔ تم ہم کو قتل نہیں کر رہے ہو، تم اپنی بربادی کو دعوت دے رہے ہو۔ تم پیلو خان کو نہیں مارے، تم نے اپنی بربادی کو دعوت دی۔ تم نے اخلاق کو نہیں مارا، تم نے اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ تم نے پیلو خان اخلاق کو مار کر اپنے آپ کو بہادر سمجھا نہیں، تم نے ہندوستان کو کمزور کیا۔ تم نے ہندوستان کے قانون کی دھجیاں اڑا دی۔ اور جو لوگ گائے رکشک کے نام پر ہم کو مارنا چاہتے ہیں، یاد رکھو، تم ہم کو ختم نہیں کر پاؤ گے۔ اور پھر یہ عجیب و غریب ممی سے محبت ان لوگوں کو، یہاں پر روڈوں پر ممی پھرتے ہیں تو لے جاتے نہیں گھر کو۔ کسی ایک معاشیات کے ایکسپرٹ نے لکھا کہ اگر پورے ہندوستان کے گائے کو اگر بچانا ہے تو 1.5 لاکھ کروڑ کی صرف ضرورت ہے، صرف 1.5 لاکھ کروڑ۔ مسٹر مودی آپ دے دو 1.5 لاکھ کروڑ۔ ایک گائے روز 250 سے 300 روپے کا چارہ کھاتی، آپ دے دو 1.5 لاکھ کروڑ دے دو۔ ہندوستان کا ڈیفنس کا بجٹ 2 لاکھ کروڑ ہے، آپ گائے کے لیے 1.5 لاکھ کروڑ دے دو، کون سی بڑی بات ہے؟ دے دو نا بھائی، جھاڑ پر پیسہ اگتا توڑ کے دے دو آپ۔ 15 لاکھ تو نہیں آئے، 1.5 لاکھ کروڑ تو آ جائیں گے۔ میرے بھائی، ایک مذاق بن رہا ہے ہمارا ملک ساری دنیا کے سامنے، اور یہی لوگ ہیں جو اسی لیے ووٹ دیے تھے کہ آج گائے رکشا کے نام پر لوگوں کو مارا جائے، پیٹا جائے، ان کو تباہ و برباد کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اپنے پورے اہل عیال کے ساتھ اس آنے والے 9 دن میں ہم کثرت سے عبادت کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کریں۔ یہ جہنم سے نجات کا دہا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور میرے لیے بھی دعا کریے، مجلس اتحاد المسلمین کے لیے بھی دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جماعت کو کامیاب کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جماعت کے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دارالسلام کی سرزمین کو صبح قیامت تک آباد رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجلس اتحاد المسلمین کو ہندوستان کے مظلوم عوام کی ایک بے باک آواز بنا دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس جماعت کے نمائندے ہندوستان کے دیگر ریاستوں کے اسمبلی میں، ان کے ایوانوں میں، ان کے بلدیات میں انشاءاللہ تعالیٰ ہماری آواز اٹھے گی، اٹھ رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ جماعت سے وابستہ رہیے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حیدرآباد کے اوپر، ہمارے اتحاد کے اوپر بڑی للچائی ہوئی نظریں ہیں ان لوگوں کی، بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جو قوم اللہ کی قدرت پر جیتی ہے، جو قوم حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتی ہے، جس قوم میں اہل دل ہیں، جن کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک بنیاد بن چکی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم تمام شیطانی طاقتوں کو شکست دیتی آئے صرف اور صرف اللہ کے فضل اور کرم کی وجہ سے، اور انشاءاللہ تعالی دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو کامیاب اور کامران کرے گا۔ آپ جماعت سے وابستہ رہیے۔ مجلس اتحاد المسلمین میں آج میں ہوں، کل نہیں رہوں گا، مگر جماعت رہے گی۔ اس جماعت کے پرچم تلے جمع رہیے، جماعت کو مضبوط کریے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے کو جمعۃ الوداع ہوگا، اس میں باقی گفتگو وہاں پر کی جائے گی۔ میں پھر سے مسجد حاضہ کے ذمہ داروں سے، انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم کو یہاں پر جلسہ یوم القرآن کرنے کا موقع دیا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔